السلام علیکم یا علی علیہ السلام مدد۔ تو بچوں، آج ہم آپ کو مولا علی علیہ السلام کی ولادت کا پورا واقعہ بتائیں گے۔ ہاں بچوں، آج ہم آپ لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ مولا علی علیہ السلام کی ولادت کب اور کیسے ہوئی۔ 30 عام الفیل 11 رجب المرجب کا دن تھا۔ بی بی فاطمہ بنت اسد اپنے گھر کے کاموں میں مصروف تھی کہ اچانک جبرائیل امین کی آمد ہوئی اور جبرائیل امین نے اللہ کا پیغام سنایا۔ 13 رجب کا دن تھا۔ آسمان پر نور بکھر رہا تھا۔ سبھی لوگ بیت اللہ کے گرد جمع تھے۔ سب لوگوں کا دل بے وجہ دھڑک رہا تھا۔ کسی کو بھی یہ بات معلوم نہیں تھی کہ آج خانہ کعبہ خود ایک ایسے معجزے کا گواہ بننے والا ہے جو قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ سبھی لوگ حیران تھے کہ آج کا دن بہت نورانی ہے۔ بی بی فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے قریب پہنچی۔ چہرے پر تکلیفیں تھیں مگر دل میں کوئی خوف نہیں تھا بلکہ ایک یقین تھا۔ انہوں نے خانہ کعبہ کی دیوار پر ہاتھ رکھا اور آسمان کی طرف دیکھ کر ایک دعا کی اور فرمایا، اے اللہ، میں تجھ پہ ایمان رکھتی ہوں اور صرف تیرا ہی سہارا ہے، اپنے ولی کی ولادت کو آسان فرما۔ ابھی دعا کے الفاظ فضا میں گونج ہی رہے تھے کہ اچانک خانہ کعبہ کی دیوار شق ہوئی۔ یہ کوئی عام درار نہ تھی بلکہ اللہ کی طرف سے ایک واضح نشان تھا۔ بی بی فاطمہ بنت اسد اس نورانی شگاف میں داخل ہو گئی۔ حضرت عباس بن عبد المطلب یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ ابو طالب کی زوجہ خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو گئی ہے۔ لوگ دوڑ پڑے۔ خانہ کعبہ کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی گئی مگر کسی سے بھی یہ دروازہ نہ کھل سکا۔ سب سمجھ گئے کہ یہ کوئی عام واقعہ نہیں بلکہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ یہ خبر پورے مکہ میں پھیل گئی۔ سبھی جمع ہو گئے لیکن 3 دن تک خانہ کعبہ بند رہا۔ بی بی خانہ کعبہ کے اندر نہ بھوک محسوس کر رہی تھی اور نہ ہی پیاس، اور تمام فرشتے آپ کی خدمت پر مامور تھے۔ آخر کار 13 رجب المرجب وہ دن آ گیا جس کا سب کو انتظار تھا۔ خانہ کعبہ کی دیوار دوبارہ شق ہوئی اور بی بی پاک ایک بہت ہی نورانی بچے کو لے کر خانہ کعبہ سے باہر آئی۔ سب لوگ اس بچے کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ یہ احساس صرف اسی بچے کو حاصل تھا کہ اس کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی۔ مولا علی مشکل کشا نے پیدائش کے بعد آنکھیں نہیں کھولی، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اٹھایا تو انہوں نے فوراً آنکھیں کھول لی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے مولا نے پیدا ہوتے ہی نبوت کو پہچان لیا ہو۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بی بی فاطمہ بنت اسد سے فرمایا کہ اس بچے کی شان بہت بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود اس کا نام علی رکھا ہے، شانی وہ جو سب سے بلند ہے۔ مکہ کے کچھ عالم حضرت ابو طالب سے کہنے لگے، اے ابو طالب، کیا آپ کو نہیں پتا کہ مکہ کا رواج ہے جو بچہ نومولود ہوتا ہے اس کو پتھر پر لٹایا جاتا ہے اور اس پر سانپ چھوڑا جاتا ہے۔ اگر اس بچے کو یہ سانپ کچھ نہ کہے تو اس بچے کی عظمت کا پتہ چلتا ہے۔ جناب ابو طالب کے چہرے پر ذرا بھی گھبراہٹ نہ آئی۔ انہوں نے فوراً ننھے علی کو زمین پر لٹا دیا۔ جیسے ہی سانپ مولا کے قریب آیا، مولا نے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ یہ منظر دیکھ کر بی بی فاطمہ بنت اسد نے بے ساختہ کہا، حیا درا۔ حیا سانپ کو کہتے ہیں اور درا یعنی سانپ کو چیرنے والا۔
بی بی فاطمہ نے کہا میرے بیٹے کا نام حیہ درا ہے۔ اسی طرح پورے مکہ کے لوگ بھی اس الفاظ کو دہرانے لگے، حیہ درا، حیہ درا۔ پھر حیہ درا سے حیدر ہوا، اس لیے مولا کو حیدر بھی کہا جاتا ہے۔ ہمارے چینل اہل بیت سٹوریز کی طرف سے تمام اہل اسلام اور جہاں جہاں شیعان حیدر قرار ہیں، مولا علی علیہ السلام کا ظہور پر نور بہت بہت مبارک ہو۔